نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الحکیم اور الحکم، الحکیم الحکم، اس کی ہم وضاحت دیکھیں گے۔ الحکیم یعنی دانا اور الحکم فیصلہ کرنے والا یا حکمرانی کرنے والا۔ تین ایسپیکٹ سے ہم انشاءاللہ آج ان اسماء حسنہ کو دیکھیں گے۔ ایک تو الحکم، دوسرے اللہ کا نام الحکیم، دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں اور دونوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور تیسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو حکمت دی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام الحکیم قرآن حکیم میں تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے البقرہ 228 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے النساء 26 میں واللہ علیم حکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح سے النساء 130 وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ یہ خوبصورت نام اسم عظیم اللہ تعالیٰ کے لیے کمال حکم اور کمال حکمت پر دلالت کرتا ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، وہ پرفیکشن کے لیول کے ہیں۔ انسان کے اندر اس صفت کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے اندر اس صفت کا ہونا یا اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہونا، اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی امپرفیکٹ اور ناقص لیول پر اگر کوئی دانا بھی ہے، اگر کوئی وہ جانتا ہے، یا کوئی اگر باریک بینی کے ساتھ کسی معاملے کو دیکھ سکتا ہے، تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ صفات انسان میں امپرفیکٹ لیول پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات پرفیکشن کے لیول پر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کمال حکم کا ثبوت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے درمیان حکم لگاتا ہے، جو چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں پر کوئی چوں چراں کرنے والا ہے، یا اس کے فیصلوں کی ریپرکشن میں کوئی اس کو واپسی کچھ کہہ سکنے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ التین اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں جزوی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی اتھارٹی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ انتہائی امپرفیکٹ لیول کی اتھارٹی ہے، یا وہ پوری اتھارٹی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور ہے، یا پھر وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی طرح سے افغیر اللہ ابتغی حکما سورہ الانعام میں 114 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پس اللہ کے سوا میں کوئی حاکم تلاش کروں؟ یعنی پھر تو میں بہت ہی کسی امپرفیکٹ اور بہت ہی ناقص کسی چیز کی طرف چلا گیا اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیا 27 میں ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کے لیے۔ پھر اسی طرح سے سورہ کہف آیا 26 ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کسی میں بھی اتنا دم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کرے، جیسا کہ لوگ اپنے معاملات میں اپنے فیصلے یا واپس لے لیتے ہیں، آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، اور یا یہ کہ فلاں کا یہ فیصلہ یہ میں نہیں مانتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے نہ یہ ہمیں حق دیا گیا ہے، نہ کسی کی یہ جرت ہے،
نہ ہی کسی کا یہ مقام ہے۔ سورہ رعد میں آیا 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، کوئی اس کے حکم کا پیچھا کرنے والا نہیں کہ یہ کیا حکم ہے، نعوذ باللہ میں اس کو چینج کرتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، اور اس کا حکم اس کی مخلوق میں نافذ ہوگا، اسے کوئی رد کرنے والا نہیں، نہ ہی ایک دوسرے کے حکم کو رد کرنے کی مانند اس کے حکم پر کوئی انسان تکرار کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے حکمرانی کے ثبوت پر یہ دلیل کافی ہے کہ یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الحکیم، یہ تمام اسماء حسنہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور تمام اعلیٰ صفات اس نام کے اندر شامل ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ حاکم وہی ہو سکتا ہے کہ جو سمیع و بصیر، علیم و خبیر، مدبر ہو، جو لطیف ہو، جو کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، جو غنی ہو، وہی حاکم ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا الحکم کے اندر اللہ تعالیٰ کی باقی تمام صفات بھی آ گئی ہیں۔ اسی طرح سے حکم صرف اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو کامل صفات والا ہو، اس کے اندر صفات ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ صفات کامل بھی ہوں، پرفیکشن کے لیول پر ہوں۔ جو کوئی حکم دیتا ہے، جو کوئی چیزوں کو یعنی تصرف کرتا ہے، ان چیزوں کو یعنی استعمال کرتا ہے، ان کو پھیرتا ہے، تو مثلا سورہ غافر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیا 12، سورہ غافر جو ہے یہ وہی ہے جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم اللہ کے لیے ہے جو العلی اور الکبیر ہے، جو بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا سورہ القصص آیا 70 میں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر سورہ الشورى آیا 10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں تم اختلاف کرو اس کا حکم یعنی اس کا فائنل فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حکم کیسی صفات والے کے لیے ہے، وہ کون سی صفات ہیں کہ جو کسی ہستی کے اندر ہوں تو وہ کامل حاکم ہے جیسا کہ اللہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الشورى آیت نمبر 10 سے 12 ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤوکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے وہ اتھارٹی جس کے پاس ہو تو حاکم ہونا شایان شان ہی اس کے ہے، جچتا ہی اس کو ہے۔ یہ تمہارا اللہ ہے جو میرا رب ہے، اس پر میرا توکل ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جس پر انسان آنکھیں بند کر کے بھروسہ اور توکل کرے، اور اس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے اور چارپائیوں سے بھی جوڑے بنائے، تم کو اس میں پیدا کرتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو ہستی ان صفات کی حامل ہوگی وہی مستحق ہے کہ وہ شریعت بنائے، وہ حلال اور حرام کے فیصلے کرے، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر یہ سارے حقوق کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ہم بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ حج میں جیسے آتا ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتی، بلکہ مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں لا سکتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، تو ان کو حکم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
اسی طرح سورہ المائدہ 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا پس جاہلیت کا حکم وہ تلاش کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر حکم کے لحاظ سے کون اچھا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایسی صفات والا ہو وہی اکیلا مستحق ہے کہ اسی کے آگے انسان ذلیل ہوں اور خضوع اختیار کریں۔ آپ دیکھیں جیسے مصر کے فرعونہ تھے، فرعون، اگر کسی کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ ویسے اگر ان کو دیکھا جائے نا تو ان کے بارے میں اگر آپ نے کبھی ایجپشین ہسٹری یا ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہو تو اس میں آتا ہے کہ کیونکہ یہ انسیسٹ کا بھی شکار تھے نا، یہ انٹر میرجز اور بہن بھائی کی میرجز یہ کرتے ہوتے تھے تاکہ پیور رائل بلڈ جو ہے نا وہ رہے اور کوئی مکسنگ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے یہ بڑے کمزور، ناقص اور کوئی لمپ کر کے چلتا تھا اور چھوٹے چھوٹے قد کے تھے، لیکن اپنے محلوں کے باہر انہوں نے اپنے جو مجسمے بنا رکھے تھے، اگر آپ نے اپنی فزیکل آنکھوں سے نہیں دیکھے تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، وہ آج بھی ان کے جو کھنڈرات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو وہ اتنے بڑے بڑے ہیوج ان کے سٹیچوز باہر کیوں ہوتے تھے کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم تو اتنے بڑے بڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے ذلت اختیار کرنی ہے۔ تو وہ اللہ ہے العلی الکبیر، وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے ذلیل ہونا اور خضوع اختیار کرنا انسان کو جچتا بھی ہے۔ انسان جیسی مخلوق اپنے ہی جیسے انسان کے آگے جھک جائے تو یہ تو اس کی اپنی تذلیل ہے، اپنی توہین ہے، جبکہ اللہ الحکیم الحاکم الحکم کے سامنے انسان جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بجائے انسان کے آگے جھکے تو وہ جو ایک شعر ہے تو جھکا جب غیر کے آگے من تیرا نہ تن، وہ کس طرح ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے من تیرا نہ تن۔ سورہ یوسف آیا 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اس کی، یہ مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ القصص آیا 88 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ نہ ہلاک ہوگا، حکم اسی کے لیے ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کیا حکمرانیاں ہیں کہ جو آج ہیں اور کل نہیں، یا اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی سلام لینے والا نہیں رہتا، اور یا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ حکمرانی کرنے کو اپنے لیے انجوائے ہی نہیں کرتا بلکہ بوجھ سمجھتا ہے۔ تو یہ تو روا ہی اس ہستی کو ہے کہ جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو حکمرانی روا بھی اسی کو ہے۔ اللہ کے اسماء گرامی الحکم، اس میں ہم حکم اور حکم دونوں کی اکٹھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحکم جو ہے اس کے بارے میں ہانی بن یزید حارثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے وفد کے ساتھ حاضر ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مجھے ابو حکم کہتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا ان اللہ تعالی هو الحکم والیہ الحکم فلم تکنا ابا الحکم، اللہ تعالی حکم ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، تو تم اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا میری قوم کے لوگ جب فیصلہ کراتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا،
تو دونوں فریق رضامند ہو جاتے، اس لیے مجھے ابو حکم کہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، تمہارے لڑکے کتنے ہیں؟ میں نے کہا شریح، مسلم، عبداللہ۔ فرمایا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح۔ فرمایا تم ابو شریح ہو۔ یعنی اپنے ناموں کو اتنا گرینڈر والا نام نہیں بنانا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے کنیت جو ہے اس کو چینج کر کے ان کے والد پر کی، بجائے ان کی ایک ایسی کوالٹی جو کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے، اور اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے بچوں کے نام رکھتے ہوئے اور کنیت بھی رکھتے ہوئے۔ کس انسان کو ابو الحکم کا جو ہے وہ لقب دیا ہوا تھا؟ قریش نے، جی ابو جہل کو۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو جہل کو جو ٹائٹل ملا ہوا تھا ابو الحکم کا، کیا اس کی دانائی اس کے کسی کام آئی؟ مسلمان ہم آج اس کو ابو جہل کہتے ہیں کہ کس قدر وہ جاہل تھا، کس قدر وہ اپنے تکبر کا شکار ہوا کہ اس نے اپنی ذہانت کے اوپر پردے ڈال دیے، اور آخری وقت تک جو ہے وہ بدر جیسی شکست کا ذمہ دار وہ فرد واحد ہے قریش کے لیے۔ تو اس لیے انسان چاہے کتنا بھی عقل مندی کے کسی معیار کو یا بزوں میں خود پہنچ جائے یا دوسروں کی نظر میں پہنچ جائے یا واقعی اس کے اندر ہو عقل مندی، جب تک وہ عقل مندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درست ڈائریکشن اس کو نہ دی جائے، تو وہ دانائی جو ہے وہ انتہا کی بے وقوفی اور جہالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا۔ ابھی تک ہم نے الحکم دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکمت کا کمال ہے اس پر اس کی مخلوق اور اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوامر و نواہی کیے ہیں، یعنی جو حلال حرام حکم پابندیاں، سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ ہماری پیدائش اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ ہماری انیٹمی، اس دنیا میں جتنے جانور ہیں ان کا ہیبیٹیٹ، ان کی تعداد دنیا میں کتنی ہونی ہے، نباتات کتنی ہونی ہے، سبزہ کتنا ہونا ہے، کس پھول کا کون سا رنگ ہونا ہے، کس نے کس سیزن میں نکلنا ہے، کس پھل نے کس سیزن میں آنا ہے۔ آپ کئی دفعہ اگر سوچئے تو پھلوں کو کیسے بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک گرم تاثیر والا اگر پھل ہے وہ ایک موسم میں آتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹھنڈی تاثیر والا بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے کائنات میں دیکھیں، سورج کو آسمان پہ رکھا، ایک خاص فاصلے پہ رکھا، اس کی روشنی کا رنگ ہماری طبیعت کے مطابق رکھا، سمندر خشکی کا تناسب، پلیسمنٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے الحکیم ہونے کی دلیل ہے۔ بہترین نظام اللہ تعالیٰ وجود میں لائے، وہ آتا ہے نا سورہ 32 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ بہترین حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکیم ہستی نہیں ہے؟ ہر ذی روح کو اتنا متناسب جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سورۃ الملک آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو یہ حکیم ہونے کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو مناسب یہ کائنات بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر پیش کی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ آیت نمبر 3 اور 4، تو رحمان کی پیدائش میں کوئی تفاوت نہ دیکھے گا، یعنی کسی قسم کا فرق نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ نگاہ دوڑاؤ، کیا کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ پھر نگاہ دوڑاؤ تو یہ تیری طرف ناکام لوٹے گی اور وہ حسرت زدہ ہوگی۔ ساری مخلوق کی عقلیں بھی اگر جمع ہو جائیں نا، اور ان سے کہا جائے کہ اس میں عمدہ یا پھر اس کی مانند کائنات بناؤ، یعنی اس سے عمدہ یا اس کی مانند کائنات بناؤ، تو کبھی نہیں بنا سکیں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ اب جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کمال حاصل ہے حکمت کا،
جو کسی اور بندے کو حاصل نہیں، کوئی انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی چیز کے کمال کے لیول کو ذہن میں فرض کر لیں اور اس کا اندازہ لگائیں تو اللہ کا کمال اس سے بڑا اور جلیل القدر ہوتا ہے، اور ہر عمل اپنے عامل کے کمال کے مطابق ہوتا ہے، ہر عمل اپنے عامل کے کمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ الحکیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے مطابق پرفیکشن کے لیول کی ہوں گی۔ کوئی انسان، ابو جہل کو اگر ابو الحکم کہا جاتا تھا تو اس کی بھی حکمت جو ہے وہ اس کے دماغ کے مطابق تھی، جس نے کہ اس کو جہالت تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کے مطابق ہے اور اس کے حسن کے مطابق، اور ہر تدبیر اپنے مدبر کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال اور جو بھی اس نے مخلوق کے لیے عنایت فرمایا ہے وہ امور میں سے کامل ترین ہے، احسن ترین ہے، خوب منظم، آرگنائزڈ اور مضبوط ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی عظمت میں، اللہ کے حسن و جمال میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اس کے افعال میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو حکمت سے بھرپور اللہ تعالیٰ کے افعال، آپ دیکھیں جیسا قرآن میں آتا ہے، چاہے تو کسی کو بیٹے دے، چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے، چاہے تو کسی کو ملا کے دے، اور چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 8، کسی کو 5 اور کسی کو 0۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کس طرح سے بانٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی تقسیم کو دیکھ لیجئے، عمر کی، زندگیوں کی تقسیم کو دیکھ لیجئے، کسی کو کتنی زندگی، کہیں انسان کہتا ہے کتنا قیمتی انسان، کتنی ہماری دانست میں ہم کہتے ہیں جلدی چلا گیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ان ٹائملی ڈیمائز، تو یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کنڈولنس کے جو ہمارے ورڈز ہوتے ہیں اس میں ہم بہت اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ جو ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ڈیمائز ان ٹائملی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ ٹریجک کہا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے، دوسرے کے پرسپیکٹو میں اس کے غم کے لحاظ سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ فیصلہ غلط تھا یا اٹ واز ٹو سون، تو یہ کہنا ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ نے کتابیں نازل کیں، کتنی کتابیں آئیں، کتنے پیغمبر بھیجے کہ بندوں کو اللہ کی پہچان ہو، بندے اس کی عبادت کریں، یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد تو نہیں ہوا نا۔ تو انسانوں کو کیونکہ ایک کامل ترین مقصد کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ حکیمانہ کتابیں اس دنیا میں بھیجے، اور سب سے بڑی حکیمانہ کتاب جو اس وقت بھی اس دنیا میں من و عن ویسے کی ویسے موجود ہے جیسے دنیا میں آئی تھی اور ہمیشہ موجود رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے، وہ القرآن الحکیم ہے۔ یہ حکمت سے بھرا ہوا قرآن، اس کا ہر فیصلہ، اس کی ہر بات، اس کی ہر لفظ، اس کی ہر زیر زبر پیش حکمت پر مبنی ہے۔ کہاں صیغہ مجہول کا ہے، کہاں یعملون ہے، کہاں یفعلون ہے۔ اسی لیے علماء جو ہے نا، جو مفسرین قرآن ہے، ان میں سے بہت سے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ لفظ جو ہے یہ دونوں مترادف ہیں اور بالکل ایک معنی ہے، جیسے سورہ عبس میں آتا ہے غبرہ اور قطرہ، تو بعض نے کہا کہ غبرہ اور قطرہ جو ہیں یہ بالکل ایک معنی ہے ان کا، تو جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک معنی نہیں ہے، ایک معنی ہو نہیں سکتا، ورنہ ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ قرآن میں کوئی لفظ جو ہے وہ میننگ لیس ہے۔ تو ایک جو ہے غبرہ اور قطرہ میں سے قطرہ جو ہے وہ زیادہ شدت والا ہے غبرہ سے، اور ان کے اندر جو میننگ کی کونوٹیشن ہے وہ فرق ہے، اور ڈیپر میننگ کے اندر جائیں تو پھر آپ کو درست سمجھ آتی ہے کہ جہنمیوں کے اور بد عملیاں کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کس طرح ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب حکیمانہ، اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر قانون حکیمانہ۔ پھر حیات انسانی کا اصل مقصد یعنی اللہ وحدہ کی معرفت پانا اور عبادت کرنا، اللہ کا بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے افضل ترین تحفہ ہے،
اور بہترین احسان ہے جو اللہ نے بندوں پر کیا ہے، اور اس تک جب بندے رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں کامل ترین سعادت ملتی ہے اور دلی خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پا لینا اور سر تسلیم خم کر دینا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ یہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک احسان کیا، گارنٹیڈ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے، کتاب پڑھ کے سناتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، کتاب اور حکمت کی۔ اور یہاں پر پھر جو حکمت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احادیث، سنتیں۔ تو لہٰذا یہ شریعت جو ہے، جو قرآن میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دونوں سراپا خیر ہیں، اور اس کے احکام دلوں میں علم کی روشنی پیدا کرتے ہیں، عقائد کو درست کرتے ہیں۔ انسان شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، وہ دور سے پہچان جاتا ہے کہ یہ میں غیر اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں۔ لوگ کیوں ڈسرن نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اس وقت کسی اور سے مانگ رہے ہیں؟ کیوں ایک انسان یہ کہتے ہوئے محتاط ہو جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اور وہ اپنے الفاظ کو درست کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کی وجہ سے اس نے میرا علاج کیا ہے۔ فرق ہے نا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو یہ کہاں سے حکمت آتی ہے؟ یہ کوئی جتنا زیادہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کو ایک روشنی آ جاتی ہے۔ وہ اندھیروں سے من الظلمات الی النور کا سفر جو ہے نا، وہ ٹریول کرتا ہے، اور اس کی وہ ساری کوئی ڈم لائٹ کی چیزیں، کوئی اندھیرے کی چیزیں سب روز روشن کی طرح اس کے سامنے آ جاتی ہیں، تو عقیدہ بالکل ہر کجی سے پاک ہو جاتا ہے، اسے معرفت ہوتی ہے، اس کو یہ حکمت آ جاتی ہے کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس کے کس نام سے اپنی اس ضرورت کے لیے پکارنا ہے۔ کوئی وظیفے ادھر ادھر سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ معرفت اللہ کی جو ہے یہ بھی انسان کو ایک حکمت اور دانائی انسان کو بھی سکھاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ محسن کو اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے اور برے کو اس کی برائی کی سزا دیتا ہے۔ یہ بھی حکمت ہے، مالک یوم الدین ہونا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے۔ اور وہ جو سورہ الانعام میں ہے غالباً کہ ضرور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو قائم کریں گے، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم یوم القیامت لا ریب فیہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت جو ہے اس کو فرض قرار دے لیا ہے، خود اپنے اوپر اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے، اور اس رحمت کا سب سے بڑا حکیمانہ تقاضا کیا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہو، اور احسان کا بدلہ احسان سے ملے، جرم کا بدلہ جرم سے یا ملے یا معافی ملے۔ اب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، آلدو اس کے اوپر بہت مزید ابھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارا ایک تیسرا ایسپیکٹ باقی ہے، اس کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہے انسان کے اندر حکمت کا آنا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ اب حکمت ہے کیا؟ اس کی بہت سی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قول اور فعل میں حق بات کو پا لینا، حق بات کو اختیار کر لینا، رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس کرنے کی توفیق جس کو اللہ تعالیٰ دے دے۔ کون سا لفظ بولنا ہے، کون سا جملہ بولنا ہے، کون سا نہیں بولنا، اس وقت مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس وقت مجھے کیا ڈیسیجن لینا ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے کتنے آرام سے ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور بڑا خوبصورت ڈیسیجن لیتے ہیں، بڑا اچھا ڈیسیجن لیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈبل مائنڈڈ رہتے اپنے کئی جو اپرچونٹیز ہیں ان کو مس کر دیتے ہیں۔ سو یہ جو حکمت ہے یہ اعظم النعم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ ہمیں ایک دعا سکھائی جاتی ہے، ایک بڑی خوبصورت ایپ ہے دعائیں کے نام سے، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں
تو بہت اس میں ایسی دعائیں ہیں کہ جو یا کبھی اگر پڑھی بھی تھیں تو اب انسان کے ذہن سے نکل گئی ہیں، اور یا اگر ہوں بھی ذہن میں تو ہر وقت انسان ان کو پڑھتا نہیں ہے۔ میرے لیے بہرحال یہ دعا جو ہے یہ نئی تھی، اللہم آتنی الحکمت التی من اوتیہا فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ، اے اللہ مجھے وہ حکمت عطا فرما، وہ حکمت جو جس کو دے دی گئی تو اس کو خیر کثیر دے دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی بھی چاہیے۔ کچھ اقوال ہیں جو احادیث کے لیول کے نہیں ہیں، جنہوں نے بھی ان کو حدیث کہا ہے وہ ضعیف کے لیول کی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہمیں پتہ ہوں تو ہم حکمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کوئی سیڑھی کوئی زینہ حکمت کا چڑھ سکتے ہیں۔ مثلا تقوی اللہ رأس الحکمہ، حکمت کا ایسنس اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے آپ کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی، آپ دانا ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک اور کسی کا قول ہے الرفق رأس الحکمہ، نرمی حکمت کا ایسنس ہے۔ اور اسی طرح سے رأس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر حکمت کا ایسنس ہے۔ انسان اپنے اندر حکمت چاہتا ہے تو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اپنے اندر کی نرمی یہ پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اور دین کے کام میں ہر رہنمائی جب انسان اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے تو ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ اس کے فیصلوں کو حکیمانہ بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اب ہمارا کچھ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن جیسا ہم نے شروع میں بات کی کہ حکیم کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے، اور اگر ہم ان کو دیکھنے لگیں ان مقامات کو، مثلا ایک دو مقامات جو ہیں وہ امپورٹنٹ میں آپ کو ان کا تذکرہ کر دیتی ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 109 آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین حکم کا انتظار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت چاہنی ہے، آپ کو حکمت لینی ہے اللہ سے، تو آپ کیا کریں؟ آپ جو وحی نازل کی جاتی ہے آپ کی طرف اس کی پیروی کریں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے رکھیں اور صبر کیے رکھیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان جتنا قرآن و سنت کے قریب ہوگا اتنی اس کی زندگی جو ہے وہ دانائی اور حکمت کے ساتھ اور کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے سورہ ہود آیت نمبر 1، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات مضبوط باندھی گئی ہیں، ثم فصلت پھر انہی آیات کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر اس حکیم اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ تو لہٰذا کسی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی اشکال ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے تمام اشکالات جو ہیں ان کو قرآن کے اوپر پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اشکال دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔